السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ حضرات ذی وقار، اللہ تعالی نے انبیاء اور رسل علیہم الصلاۃ والسلام کو رزق حلال کھانے کا حکم عطا فرمایا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے دو چیزوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اے انبیاء کی جماعت، اے رسولوں کی جماعت، اے پیغمبروں کی جماعت، کلوا من الطیبات، کھاؤ تم پاکیزہ چیزوں میں سے۔ پاکیزہ چیزیں وہ ہیں جن کو اللہ نے حلال کیا ہے۔ تو رزق حلال کھانے کا حکم اللہ تعالی نے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو دیا ہے۔ کیوں رزق حلال انسان کا کھانا، رزق حلال کمانا، یہ بھی ایک عبادت ہے۔ اگر ایک انسان حرام کماتا ہے، حرام کھاتا ہے، تو وہ گناہ گار ہے، مجرم ہے۔ دوسری چیز یہ ہے وَاعْمَلُوا صَالِحًا، رزق حلال کھاؤ اور ساتھ دوسرے عمل کرو، نیک عمل کرو، اچھے عمل کرو۔ یہ دوسرا حکم اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو دیا۔ یہ رزق اللہ نے دیا، اللہ کا رزق کھا کے وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اللہ کے لیے نیک عمل بھی کرنے ہیں۔ اسی طرح دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو رزق حلال کھانے کا حکم عطا فرمایا۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ نے دو چیزوں کا ایمان والوں کو حکم دیا ہے۔ اے ایمان والوں، کلوا من طیبات، پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ پاکیزہ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو انسان کی صحت کے موافق آئیں۔ جتنی چیزیں انسان کی طبیعت کے موافق آتی ہیں اللہ نے ان کو حلال کر دیا ہے، اور جو چیزیں انسان کی طبیعت کے ناموافق تھیں اللہ نے ان کو حرام کیا۔ تو رزق حلال کھاؤ، کلوا من طیبات ما رزقناکم۔ یہ رزق کس نے دیا ہے؟ اللہ مالک کائنات کی ذات نے دیا ہے۔ دوسری چیز واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اللہ کا رزق کھانا ہے، رزق حلال کھانا ہے، اس کے بعد اللہ کا شکر بھی ادا کرنا ہے۔ رزق یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی نعمت استعمال کر کے اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے اگر تم اس مالک کی عبادت کرتے ہو۔ تیسری آیت مبارکہ اللہ تعالی نے پوری انسانیت کو خطاب کر کے فرمایا ہے، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے انسانوں، یا ایھا الناس کے اندر تمام لوگ آ جاتے ہیں، جتنے بھی دنیا کے اندر مذاہب ہیں سب کو اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا ہے یا ایھا الناس کے لفظ کے اندر۔ اے انسانوں، کلوا من طیبات، پاکیزہ چیزیں کھاؤ، پاکیزہ رزق کھاؤ، رزق حلال کھاؤ۔ کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، پاکیزہ رزق کھاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو انسان حرام کا کھاتا ہے
وہ شیطان کی پیروی کر رہا ہے، شیطان کی پوجا کر رہا ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ انسان حرام کی طرف جائے، اللہ کی نافرمانی کی طرف جائے۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، سن لو یہ شیطان تمہارا واضح دشمن ہے۔ محترم بھائیو، جتنی بھی عبادات ہیں اس وقت قبول ہوں گی جب پہلی چیز ہمارا عقیدہ درست ہوگا، دوسری چیز ہمارا رزق، ہمارا لباس، یہ چیزیں حلال کی ہوگی، تیسری چیز جب نیت کے اندر اخلاص ہوگا، یہ چیزیں اعمال کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ اگر ان میں سے ایک چیز نہیں ہے تو کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ عمل سنت طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ تو ان چار چیزوں میں سے ایک چیز رزق حلال ہے۔ ایک انسان حرام کا کھاتا ہے، سود کا کھاتا ہے، چوری کا مال کھاتا ہے، ڈکیٹی کر کے لوگوں کا مال کھا جاتا ہے، لوگوں کی جائیدادوں پہ ناحق قبضہ کرتا ہے، جب یہ عبادتیں کرتا ہے اللہ اس کی عبادت قبول نہیں کرتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملبسہ حرام، مطعمہ حرام، مأکلہ حرام، جو انسان حرام کا کھاتا ہے، حرام کا لباس پہنتا ہے، حرام پیتا ہے، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَكُمْ، جب تمہاری ہر چیز حرام کی ہوگی اللہ تمہاری دعاؤں کو کیسے قبول کرے گا؟ اللہ کیسے تمہاری دعاؤں کو سنے گا؟ محترم بھائیو، اگر ہم چاہتے ہیں ہماری عبادات قبول ہو جائیں، ہماری دعائیں قبول ہو جائیں، تو پھر رزق حلال کمائیں، رزق حلال کھائیں، خود بھی رزق حلال کھائیں، اپنی اولادوں کو بھی، سب کو رزق حلال کھلائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک دعا نبی علیہ السلام نے سکھائی ہے رزق حلال کے لیے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ یہ ہر مسلمان کو صبح شام کے اذکار میں پڑھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔